نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الرعد پارہ نمبر 13 وما ابرئ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے اور اس میں 43 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن عزیز سے متعلق یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں اور سورت کا نام الف لام میم را حروف مقطعات سے ہوا۔ والذی وہ ذات انزل الیک جس نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اس کو، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق برحق یعنی جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف وہ برحق ہے۔ حق کا معنی ہوتا ہے ایک ثابت چیز، ایک کنفرم ایتھنٹک چیز، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے کہ خلق السماوات والارض کہ پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا بنا کسی ستونوں کو جس کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی بتا رہا ہو کہ اللہ نے آسمان بنائے ہیں وہ بنا ستون کے اور ہم کے اچھا ایک کیسا قدرت کا نمونہ یہ آ جائے ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ یہ آسمان بنا کسی سپورٹ کے جو ہے وہ اتنا بڑا یہ کھڑا ہے اور یہ گرتا نہیں ہے۔ اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ سارے قانون زمین اور آسمان کے کشش کے ہیں یا ہواؤں پہ مبنی ہیں، یا جس طرح بھی ہیں اس نے بلند کیا ہے برل، اور ہر شخص بچشم خود اس کو ملاحظہ کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ بنا ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا، اور ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یعنی یہ آیت اس لحاظ سے متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا صرف یہ کہ اس سے مراد یہ ہم لے لیں، سمجھ یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے عرش پر مستوی ہوا سے مراد کہ اس نے عرش کی طرف توجہ کی، یعنی اس کی دائیں بائیں جہت ہے، یہ کیسی ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہت اس کو بہتر جانتے ہیں اور ہمارے ذہنوں پر نہیں آ سکتی ہے۔ ہم اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اسی طرح مستوی ہے، اس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ واللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو بس ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہوا اور پھر اس نے سخر الشمس مسخر کیا چاند کو بھی، اور شمس سورج کو، اور قمر اور چاند کو، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چل رہے ہیں لاجل مسمى مقررہ وقت کے ساتھ ایک مدار میں، کہ سورج اپنا حساب طے کرتا ہے 12 ماہ تک ایک مدار میں کیسے چلنا ہے، اور چاند کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ وہ اپنا مدار چینج کرتا ہے، اس کے سائز میں چینج ہوتی ہے، اپنی اپنی منازل ہیں اس کو وہ طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں یدبر الامر تدبیر خود کرتا ہے، اور یہ تفصیل بیان کی گئی ہے آیات کی اللہ تعالیٰ نے کھول کر، تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ وہو الذی وہی ہے وہ ذات کہ جس نے مد الارض پھیلایا ہے زمین کو، وجعل فیہا اور اس میں رکھے ہیں پہاڑ وانہار اور نہریں، یعنی اس کی زمین کی جیسے آسمان پر ستارے سورج اور چاند اس کی رونق ہے اور اس کو اس سے سجایا ہے، اسی طرح زمین کو کس چیز سے سجایا ہے کہ اس کے اندر پہاڑ رکھے ہیں، دریا رکھے ہیں، جس کو لوگ دور دراز سے ان پہاڑوں کو دیکھنے
دریاؤں کو دیکھنے یہاں سے وہاں سفر کیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت یہ خوبصورت مناظر ہیں جو اس نے اس زمین پر رکھ دیے ہیں، بلند ترین چوٹیاں اور بہتی ندیاں، نالے، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کا پھل، اور پھر بنائے ہیں اس میں ان کا جوڑ. یعنی کہ جیسے نر اور مادہ انسانوں کے اندر ہے، جانوروں کے اندر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیات پھلوں میں دیگر اجناس کے اندر بھی رکھ دی ہیں کہ جیسے کہ کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی شیریں ہے، کوئی ترش ہے، کوئی رس والا ہے، کوئی خشک ہے. الغرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے کیسی کیسی مصنوعات بنائی ہے اور کتنا زبردست موجد ہے اور کتنا زبردست خالق ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں کیا ہے، یہ سب جو پیدا کیا ہے صرف ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے، وقت گزاری کرنے کے لیے، کافی کے سو جانے کے لیے نہیں ہے. اس میں آیات نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے تفکرون جو غور و فکر کرتی ہیں. وفی الارض، اور زمین میں مختلف قطم متجاورات، مختلف قسم کے جو ہیں وہ خطے ہیں جو ملے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی یعنی تفاوت نہیں ہے. اگر زمین کی ساخت کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی علاقے کی زمین سیاہ ہوتی ہے، کسی کی سرخ ہوتی ہے، کسی کی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، اور بعض خطے جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، پتھریلے ہیں، بعض کی زمین بڑی زرخیز ہے. تو لہٰذا مختلف انواع کی جو ہے وہ مٹی ہے اس زمین کے اوپر. اور پھر چونکہ انسان نے اس زمین پر رہنا تھا، اس کی کیفیات اس کے اندر میں بھی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف خطوں سے مختلف الانواع کی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو مجسمہ بناؤ. جب ایسے ہی کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کی تخلیق مختلف قسم کی مٹی سے ہوئی ہے، اسی طرح ان کے اخلاق بھی جدا جدا ہیں. کوئی جو ہے وہ اس کی طبیعت یا اس کا دیکھنا، سننا، بولنا وہ سخت مزاج ہے، کسی کا نرم مزاج ہے، اور کوئی رنگت کے لحاظ سے کیسا ہے اور کوئی رنگت کے لحاظ سے کیسا ہے. تو برحال زمین کی انواع بھی مختلف ہیں، اور اسی طرح انسانی جسم بھی جو ہے مختلف انواع سے چونکہ بنا ہوا ہے تو کیفیات بھی مختلف ہیں. باغات بنائے اس میں اعناب، انگوروں کے وزر اور کھیتیاں بنائی ہیں. اور یسقا سنوان غیر سنوان، بعض درخت ایک جڑ سے دو تنے والے ہوتے ہیں اور بعض ایک ہی تنے کے اوپر ہوتے ہیں، جڑے اور بے جڑے. یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ساختوں کو آپ دیکھیں تو مختلف طرح کے، کوئی اونچے لمبے، کوئی گھٹنے والے، کوئی بنا گھٹنے کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس میں سمجھنے کی جو بات ہے کہ ان کا کوئی پروسیس الگ الگ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو یسقا بماء واحد، ایک طرح کا پانی پلایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. یعنی ایک جیسے لوگ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعضوں کو مال زیادہ دیتے ہیں، بعضوں کو مرتبہ عہدہ زیادہ دیتے ہیں. اس پر اس کو ٹکرانا نہیں چاہیے فطرت کے ساتھ، یا اللہ کے لیے کوئی ناشکر کلمات بولے. اللہ کی تخلیق ہے، جس کو جیسے بنائے. تو اسی طرح یہ بعض پانی ایک طرح کا سب کو ملتا ہے، لیکن اس کی کیفیات جو ہے وہ الگ الگ ہیں. اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجب کی بات کے تعجب کی بات زیادہ ان کی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی اگر آپ کو تعجب کرنا ہے اس بات پر کہ یہ لوگ اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، تو ان کی یہ بات زیادہ تعجب انگیز ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہمارے اجسام ذرات بن کر خاک ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ مر کر، مٹی ہو کر، پورا ہو کر بھلا دوبارہ بھی کوئی اٹھ سکتا ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ وہ تو قادر ہے ہر چیز پر. یہی وہ لوگ ہیں کہ الاغلال فی اعناقہم، کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، جو کہ طوق جو کہ ذلت کی نشانی ہوتا ہے. اللہ ان کو وہاں پہ ذلت دے گا، اور یہی لوگ اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ سے بھلائی سے پہلے جو ہے وہ برائی چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ ایمان قبول کرنے اور نیکی اختیار کرنے سے چونکہ آتی ہے ایمان کا قبول کرنا، تو آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو چاہتے ہیں. یعنی یہ کفر اور شرک پہ اڑے ہوئے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہیں. اور اس سے پہلے اس قسم کی مسئلات، بہت سی مثالیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں. آپ کا رب بے شک لذو مغفرت، صاحب مغفرت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، اور کے ظلم کے باوجود. یعنی بندے ظلم کرتے ہیں، باوجود اس کے اللہ معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. ابھی کسی نے معافی نہیں مانگی تو بھی نہیں پکڑتے ہیں کہ شاید کہ یہ باز آ جائے.
بے شک تیرا رب لشدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ اگر مہلت ملے تو اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کی اس ڈھیل سے ناجائز پیدا نہ ہو جائے۔ کفار کی ہٹ درمی، ویقول الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نشانی نازل کی گئی رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، آپ ان کے ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعلم، خوب جانتا ہے کہ ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسئلہ توحید کو جو پہچان لے اسی کے ایک دلائل کو دے رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے جو بوجھ اٹھایا، اور اسی طرح کوئی جانور بھی جو ہے اس کے رحم مادر میں اللہ نے جو پیدا کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کو معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو ساری تفصیلات جو ہے وہ شکم مادر میں معلوم ہوتی ہے، عمر کتنی ہے، اس کی پیدائش کب ہے، یہ دولت مند ہے، یہ مفلس ہے، یہ کس طرح کا ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ ساری معلومات اسی کو ہے، وہی جانتا ہے، اور جو اس کے یعنی تغیض الارحام و ما تزداد، رحم مادر کی سکڑنے اور پھیلنے کو بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے اندر کی مقدار کو کم اور زیادہ کس طرح رکھتا ہے، وہی جانتا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، وہی جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ اللہ ہے جس کو جس سے جیسے پیدا کرے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بطن کی جب سکڑنا اور بڑھنا ہے، بسا اوقات اسی رحم مادر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 اور 3 بچوں کی پیدائش بھی دیتے ہیں اس کی، اور اس سے ایک نارمل سسٹم جیسے ہوتا ہے اسی طرح سے، تو ظاہر ہے کہ وہ بے مقدار، وہ اس کو اندازہ ہے، وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بے شک بہت عمدہ کرتا ہے۔ تو یہ شکم مادر کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور وہ الکبیر بہت بڑی ہستی ہے، المتعال بہت بلند تر ہے، سواء منکم من اسر القول، جو کوئی تم میں سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کرتا ہے یا ظاہراً کرتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور وہ من ہوا مستخف باللیل، جو رات کو چھپنے والا ہے، اور جو سارب بالنہار، دن کے وقت چلتے پھرتے ہیں، اللہ کے ہاں برابر ہے۔ لوگ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں، گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، اللہ کو علم ہے اور کوئی اس سے غائب نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے لیے آگے پیچھے آنے والے معقبات مقرر ہیں اور جو لکھ رہے ہیں بطور نگران ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے مطابق حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طرح کے لیے 2 طرح کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے، ایک تو ہر شخص کے اعمال کی حفاظت کا کام کہ اللہ نے اس کے لیے کرامن کاتبین لگائے رکھے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف ان کی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں، اور پھر اسی طرح حادثات کا وقت ہے، اور اسی مختلف معاملات میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انسان زندگی میں رہتا ہے، تو جہاں جس چیز سے اللہ نے کو اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے یا اس پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں وہ تبدیل کرتا ہے کسی قوم کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیر ما بانفسہم، جو خود کو نہ تبدیل کر لیں، یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اسباب مہیا نہیں کرتی اس کی حالت تبدیل نہیں کی جاتی۔ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ اس وقت نہیں چھینتا ہے جب تک وہ اپنے برے عمل کے ذریعے ایسے اسباب نہ پیدا کر دے کہ اس سے اس نعمت کو چھین لیا جائے۔ تو یعنی جب تک قوم اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے ثابت نہیں کر دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی بھلائی کا اہل بن چکی ہے تو اللہ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کے فواہش سے بچنا اور محنت کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ نیکیوں کے منزلیں آسان کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، اور وہ پھر ذلت کے گڑھے میں اس کو گرنا ہی ہوتا ہے۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہوتا ہے۔ وہ لاکھ اپنے شرکیہ عقائد سے پناہ مانگتے رہیں تو وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ وَالَّذِي، وہی ہے وہ ذات، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف اور طمع کے لیے، اور پھر وہ اٹھا دیتا ہے سحاب بادل، ثقال بوجھل بادل۔ یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کے ہی سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بجلی کو جب چمکاتا ہے تو برق کا چمکنا آسمان پر 2 وجوہات نہیں ہوتا ہے،
ایک تو یہ کہ امید اور دوسرا خوف، کہ امید اس کو یہ ہوتی ہے کہ بادل گرجتا ہے تو اس سے بارش ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا، اور جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اس چمک سے جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ بجلی اس پر پڑ نہ جائے، کیونکہ وہ چمکتی ہے تو وہ انسان کو نقصان کا خوف بھی دلاتی ہے، اور جب بارش برس کے اس کو مختلف اناج ملتے ہیں اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بادل وہ جو برستا ہے بوجھل، اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ یہاں پہ الرعد سے مراد رعد فرشتہ ہے، رات الفرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اور اس کی تعریف کے ساتھ الملائکۃ من خیفتہ، دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد کو بیان کرتے ہیں۔ رعد کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ گرج بھی ہے، جیسے کہ سورت کا نام ہے، تو اس سورت میں رعد کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسی سے اس کا نام بھی موسوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الرعد ملک موکل، رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور جب وہ کوڑا بادلوں پر مارتا ہے تو اس مارنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے خوفناک گرج پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال کچھ یعنی عناصر ہوتے ہیں جن کو یعنی کہ اس میں اس کے یقین سے متعلق ہم چونکہ دنیا کی مثالیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوتے ہیں نا، تو برق کے معاملے میں جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی بتاتے ہیں نا کہ جب ریز آپس میں ٹکراتی ہے نیگیٹو اور پازیٹیو تو اس کے نتیجے میں برق پیدا ہوتی ہے، اور ان کو ٹچ کرنے سے جو ہے اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، یا جیسے ہم بیٹری وغیرہ کسی چیز میں لگاتے ہیں تو اس میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو جو اس کی سمت ہوتی ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور اس سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس میں اسپارک کرتا ہے یا کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتہ ہے جو کہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور اس کے کوڑا مارنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، اور بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ، کہ جو بیچتا ہے کڑک کو بھی، جب کسی کو نقصان پہنچانا مطلوب ہوتا ہے اور اس کے اوپر آزمائش آنی ہوتی ہے تو جو بجلی بیچتا ہے تو اس میں کڑک کو بھی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بجلی بسا اوقات پہاڑوں درختوں یا جانوروں پر گرتی ہے اور اس کے حسب حال نقصان ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ یہ نقصان بڑا ہوتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بجلی کی چونکہ ایک بڑی طاقت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بس جس کو پہنچاتا ہے تو پہنچا دیتا ہے۔ وہ یجادل فی اللہ، اور یہ اللہ کے معاملے میں بےہودہ باتیں کر کے جھگڑتے ہیں، جبکہ وہ شدید المحال ہے، سخت قوتوں والا ہے، ہر آن قائم رہنے والا ہے، وہ فوراً سزا دے سکتا ہے، یعنی وہ گرفت کر سکتا ہے، وہ قوت، طاقت، بجلی، رات، ہر چیز کے استعمال سے وہ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی اس کی ڈھیل سے جو ہے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ مفسرین اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ قیام مدینہ کے دوران قبیلہ عامر کے دو بڑے آدمی عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کے ارادے بد سے آئے۔ عامر نے اربد سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا، میں محمد سے بات چیت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ان کو بات چیت میں الجھا دوں تم ان پر تلوار سے حملہ کر دینا۔ دونوں ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچتے ہیں تو عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا اتباع کر لوں تو آپ میرے لیے کیا حصہ رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں، تم پہ وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو دیگر مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ تو عامر کہنے لگا کہ کیا ایسا نہ کریں کہ جو دیہات میں میری حکومت ہو اور شہروں میں آپ کی حکومت ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی میں یہاں کوئی حکومت تو میں تو نبوت، میرے پاس نبوت ہے، کسی علاقے کی حکومت تو مقصود نہیں ہے، کوئی بادشاہت تو مقصود نہیں ہے، جہان کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس نے یہ آپ کے کو ایک آفر پیش کی، تو انہوں نے کہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ جس کو چاہے نعمت اور حکومت عطا کرتا ہے، یعنی ایسی کوئی ڈیل آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر عامر کہنے لگا کہ آپ سے کچھ اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اٹھ کر ادھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ایک طرف آئے اور عامر کا ساتھی اربد موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے میان سے تلوار نکالنا چاہی مگر اس کا ہاتھ وہیں جام ہو کر رہ گیا، وہ تلوار ہی نہیں نکال سکا۔ یعنی ایک تو یہ بات سمجھا دی کہ جو اللہ چاہے تو وہی ہوتا ہے، اور پھر وہ جس پر تکلیف ڈالنا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔
اور وہ دے دیتا ہے تکلیف. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، وہ تو شدید المحال ہے. تو اب جیسے اس کا ہاتھ جم کے رہ گیا تو وہ پورا پورا بھی وہاں جم کے رہ سکتا تھا. وہ اتنے برے ارادے سے جو آیا تھا تو اس کو، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ کو یوں گھیر لیا جائے تو پھر ان کو ہم سے کون بچائے گا. تو قرآن بتاتا ہے سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. وہ یہ جو بچاتا ہے. تو اربد نے جو تلوار نکالنا چاہی اس کی زبان ہی اس کی ہاتھ ہی جو ہے وہ اس تلوار کو نکالنے پہ قادر نہ ہو پائے. یہ بالکل جیسے بلعام بن باورا جو تھا، اس نے حضرت موسیٰ کے لیے جو ہے وہ بدعی کلمات کہنا چاہے تو وہ اس پہ قادر ہی نہیں ہو سکا. وہ بدعا موسیٰ علیہ السلام کے نکالنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے خلاف نکل رہی تھی. یعنی الفاظ جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے تھے، اور وہ الفاظ جو ہے وہ بالکل الٹ جا رہے تھے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے. تو بہرحال یہ دونوں ساتھی واپس جا رہے تھے کہ بادل کی بجلی گرجی اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور عامر کو راستے میں چلتے طاعون کی ایک وہ کچھ نکلا اور اسی سے وہ اس کی موت جو ہے واقع ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے جو کسی کو ہلاک کرنا چاہے، جس پر وہ بجلی گرانا چاہے تو گرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کسی حادثے سے، کسی بجلی کے گرنے سے، کسی بادل کے کڑکنے سے، زلزلے سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے محفوظ فرمائے، اور کسی بھی ایسی موت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اور خیر کے معاملے پر خاتمہ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے کہ لہو دعوت الحق، اس کی دعوت برحق ہے. دعوت حق سے مراد وہ دعوت ہے جو ایمان اور توحید کی طرف دی جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ پکارتے ہیں کسی کو، وہ ان کو جواب نہیں دیتے. یعنی جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، جنات ہیں اور قبر میں پڑے لوگ ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. اور جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنا تو وہ نہیں قبول کر سکتے ہیں. اور ان کا ان سے مانگنا جو ہے اس کی مثال کی کہا گئی کہ الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تاکہ اس کے منہ کی طرف چلا جائے. یعنی وما هو ببالغ، اس کو نہیں پہنچ سکے گا کہ یہاں گلاس پڑا ہوا ہے اور میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں کہ میرے منہ میں چلا جائے تو وہ نہیں جائے گا. جب تک کہ میں اس کو اٹھاؤں، اس کو استعمال کروں، اس کو پیوں، اس کا گھونٹ لوں، تب تک وہ نہیں جا سکے. تو یہ ایک ناممکن بات ہے کہ پانی کو اشارہ کروں اور میرے منہ میں چلا جائے. تو اسی طرح ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جیسے نہ تمام کوشش کہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور وہی جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور بے شک کافروں کی پکار جو ہے وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے یسجدو، وہ سجدہ کر رہا ہے، من جو کچھ بھی ہے فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعا وکرہا، چار ناچار بظلالہم، اور ان کے سائے، بالغدو والآصال، ان کے سائے جو ہیں وہ بھی صبح اور پچھلے پہر. یعنی کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ تو سجدہ کر ہی رہی ہیں لیکن ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، کہ اللہ کو، یعنی بندہ ایک جو انسان جو بندہ ہے وہ سجدے پر جو ہے وہ کو مشکل سمجھتا ہے یا وہ سجدہ کرنے سے تساہل برتتا ہے یا وہ سجدہ کرنا اس کو گران لگ رہا ہوتا ہے یا اس کو ٹال مٹول سے جو ہے وہ کام لے رہا ہوتا ہے، مطلب نماز میں سستی کرنا. تو آسمانی مخلوق، فرشتے، فضا، زمین، آسمان، سب کے سب چاہے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، سب کے سب جو ہے وہ خوشی سے مراد ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ، اور جو دوسرے ہیں وہ اختیار اور ارادے کے بغیر بھی، یعنی سب چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ خود بھی نہیں جھکتے. تو اگر ایک انسان کی مثال لی جائے تو انسان اگر نہیں جھکتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، یا وہ سست ہے، بزدل ہے نماز کے معاملے میں، یا وہ منافق ہے، تو وہ کرے یا نہ کرے سجدہ تو اس کا سایہ سجدہ کرتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ مانے یا نہ مانے، اللہ رسول ہے، رب ہے اس کا، وہ خدا ہے اس کا، اور وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو یا نہ ہو، بھارت اس کو اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے سب نے اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے اور وہ سب کا معاملہ کر لے گا. اور سائے سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح بھی اور پچھلے پہر کو بھی. یعنی انسان اللہ کے آگے اگر اکڑ جائے تو بہرحال یہ دونوں اوقات ایسے ہیں جس کے اندر ان کے سائے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. آیت سجدہ آئی ہے، سجدہ ادا کر لیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
من رب السماوات والارض، کون ہے رب زمین اور آسمان کا؟ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ بے شک، قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی۔ تو کہیے کہ اگر اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں تو پھر تم نے اللہ کے سوا اور اولیاء کیوں پکڑ رکھے ہیں اور اولیاء کیوں بنا لیے ہوئے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم، نہیں وہ تمہارے لیے مالک ہوتے ہیں کسی نفع کے اور نہ ہی کسی ضر کے۔ تو کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا؟ هل تستوی الظلمات والنور، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں روشنی اور اندھیرا؟ تو کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر اس شرک کی برائی یا شرک کی گندگی سے بچنا چاہیے۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کوئی شریک، ٹھہرا لیے کہ خلقوا کخلقہ کی، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ ایسی پیدائش کی ہے جیسی یہ پیدائش کی ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، کیا کسی معبود نے ان کے معبود دان باطلہ میں سے کسی نے کچھ ایسا پیدا کیا ہے کہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اوپر شبہ پڑ گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والا خدا ہے کہ یہ والا خدا ہے؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تو علیم کل ہے اور اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، تو اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد القہار ہے، تو پھر اس کے ساتھ شریک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے نازل کیا آسمان سے ماء پانی، اور پانی آسمان سے نازل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے چلا دیے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو فصالت اودیۃ، تو وادیاں بہ نکلتی ہیں، یعنی پہاڑوں پر اونچی جگہ پر جو ہے ندی نالوں میں پہنچ کر وہ وادیوں میں بقدرها اندازے کے مطابق بہ پڑتا ہے۔ اور فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس وہ سیلاب اٹھا لاتا ہے، جھاگ پھولی ہوئی ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی جس جس جگہ سے گزرتا ہے وہاں کے دن کے مٹی کوڑا کرکٹ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، مٹی کی وجہ سے پانی گدلا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ بھی آ جاتی ہے، اور زمین کا کوڑا کرکٹ بھی جھاگ میں شامل ہو کر آگے پانی کی سطح پر ابھر ابھر کے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اسی طرح وہ چیز جو تم جلاتے ہو، علیہ جس کو فناری آگ میں، ابتغاء حلیۃ زیور کی تلاش میں، یعنی جو زیورات چمکتے ہوئے پہنے جاتے ہیں تو ان کو بھی بھٹی میں دھوکا جاتا ہے، اور سونے اور تانبے وغیرہ کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک ہائی ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر ان کو دھوکا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی بھی کثافت بن جاتی ہے اسی طرح، اور وہ گند جو ہے اس کے اوپر نظر آتا ہے، پھر آخر کار اس میں سے چمکتا سونا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جیسے کہ بارش برستی ہے تو مختلف وادیاں میں پانی بہ پڑتا ہے، پھر جب جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس علاقے کا گند اور اس کی تنکے یہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب دین کی بات آتی ہے تو اس کے اندر جب ملت اور مسلمان کے غلبے کا وقت آتا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، تو بہت کچھ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل اکٹھا ہو جاتا ہے، منافقین بھی ساتھ چڑھ پڑتے ہیں، مشکلات بھی ساتھ آ جاتی ہیں، اور پھر وَمَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے کوئی دھات کو پگھلایا جائے تو اس پہ بھی جھاگ آتی ہے، پلاٹینیم وغیرہ سے بھی، جو سونے سے بھی قیمتی دھات ہوتی ہے تو اس سے بھی زیورات بنتے ہیں، تو ان کو بھی ایسے ہی دہکایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کندن بنایا جاتا ہے نا جس چیز کو، تو اس کو پہلے بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو گند ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کی چمک دمک کے لیے جو ہے وہ محنت اور کوشش کی جاتی ہے۔ تو مومن کا اخلاق اور عمل تبھی سنورتا ہے جب آزمائش کی پٹیوں سے گزرتا ہے، اطاعت کے راستوں سے چلتا ہے، تو پھر جب باطل بھی اس کے ساتھ سے چلتا رہے، پھر آخر کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کندن بن جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی اور جھاگ جو ہے وہ حق اور باطل کے ساتھ، یعنی پانی کو حق کہا گیا ہے اور جھاگ جو ہے وہ باطل ہے۔ تو جھاگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جھاگ سوکھ جاتی ہے نا، جتنی بھی خوبصورت دیکھ رہی ہو، دودھ کے اوپر آئی ہوئی جھاگ، صرف پانی کے اوپر آئی ہوئی جھاگ، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فاما زبدو، بس وہ جو جھاگ ہوتا ہے فیذهب جفاء، سوکھ کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ پیچھے نیچے رہ جاتی ہے زمین پر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ باطل چلا جاتا ہے اور حق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ بیان کرتے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں؟ تاکہ ہم کو سمجھیں کہ یہ زرخیز زمین کیسے ہوا کرتی ہے، کندن چیز کیسے نکلا کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہم حق اور باطل کی مثال کو سمجھتے ہوئے اسی طرح دیکھیں کہ جتنا شور شرابہ یا اونچی چیز آ رہی ہے تو اس کو حق نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھنا چاہیے، اور باطل کی باتوں پر خوش اور جوش خروش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باطل آتا ہی جوش خروش کے ساتھ ہے، لاؤ لشکر اور دھوم دھڑکے کے ساتھ آتا ہے، اس میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے اور لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔
وہ لیکن وہ جتنا بھی طاقت اور جوش خروش لے کر آئے، اگر حق پہ ڈٹنے والا ڈٹا رہے تو وہ حق کے مقابلے میں ٹھیک ٹھہر سکتا ہے، اور حق و باطل کی کشمکش جو ہے وہ یوں ہی جاری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استجابوا لربہم، دعا قبول کی اپنے رب کی جو کہ اچھی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، کہ جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ لو ان لہم ما فی الارض جميعا، کہ زمین میں اگر کچھ سارا کچھ جو ہے یا اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو جائے تو وہ لفتتوں بھی فدیہ دے دے، تو یہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ یہ لوگ، ان کے لیے سوء الحساب ہے، کہ برا ٹھکانہ، برا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ افمن یعلم، کیا پس وہ جو جانتا ہے، انما بے شک انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق سچا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا کسی اندھے کے برابر ہو سکتا ہے جس کا جان لینا کافی نہیں؟ اس شخص کی طرح جو کسی چیز کو جان لے اور اس پر اس کو مانے نہیں اور اس کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو قرآن برحق ہے، اور کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا محض علم کچھ فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ قرآن کا نالج لینا اگر دیکھا جائے تو بسا اوقات تو کفار کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایز اے علم اس کو لیتے ہیں، وہ تقابل کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ آئے گا کیسے، یا اس کا فائدہ کیسے ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ خالی اس کا پڑھ لینا اور اس کا جان لینا جو ہے وہ کچھ خاص فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو علم کو علم نافع میں بدلنے کے لیے یہ ہوگا کہ اس پر عمل کیا جائے، اعتقاد بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، قرآن کے منکر ہوں لیکن قرآن کا بہترین علم رکھنے والے ہوں تو وہ ان کو فائدہ تو نہیں دے گا نا۔ تو اسی طرح ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہے، کیونکہ نصیحت اولو الالباب حاصل کرتے ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ عہد و پیمان کو نہیں توڑتے ہیں، یعنی کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یصلون، جو ملاتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ان کو اللہ نے بھی اس کے ساتھ، این یوصل، کہ ملانے کا حکم دیا ان کو، یعنی قرابت داری بھی رکھو، صلہ رحمی بھی رکھو، یہ سب اللہ نے یہ باتیں کل بات کے خیال کے حوالے سے سمجھائی ہیں۔ اور پھر اولو الالباب کی صفتیں جو کہ چل رہی ہیں تو کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ کہ وہ اللہ سے یخشون، ڈرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ یخافون سوء الحساب، کہ جب حساب کے لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اس میں خرابی ہوئی تو کیا ہوگا، سوء الحساب، حساب کی خرابی سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اولو الالباب کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، رب کی رضا کی تلاش میں اطاعت کے ساتھ چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر چھٹی صفت وانفقوا فی سبیل مما رزقناہم، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی اس کی، وہ اللہ نے دیا ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سرا، خفیہ طور پر، وعلانیۃ، اور ظاہری طور پر کسی طرح بھی خرچ کرے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹاتا ہے، کہ غلطی ہو گئی تو فوراً نیکی کا کام کرتے ہیں تاکہ برائی کا ازالہ ہو سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو یہ نصیحت کی تھی کہ غلطی کو نیکی کے ساتھ جو ہے وہ مٹا دو، نیکی کرو گے تو برائی کیا ہوگی، خود بخود مٹ جائے گی۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، لگ بھگ 7 صفات کا ذکر آیا ہے، تو یہ لوگ ان کے لیے عقبت دار ہے۔ آخرت کے گھر جنات عدن ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے، اور ومن صلح آباؤہم، اور وہاں اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے، ازواج میں بھی سی، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے بھی، یہ سب، یعنی ایک مومن کو ایک اعزاز حاصل ہوگا کہ اس کے جو متعلقہ یہ خاندان کے لوگ ہیں، اگر وہ عمل میں ان سے کمتر ہوئے، یعنی کسی نچلے درجے میں موجود ہوئے، تو وہ پھر ان کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام پر ملاقات کو آ جائیں گے اور یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور جنات عدن کا مقیم جو ہے وہ اپنے عزیز و قارب کے متعلق اللہ کے حضور تشویش کرے گا، پوچھے گا کہ وہ کس درجے میں ہے، تو اس کی اس تشویش کو اللہ تعالیٰ اطمینان میں بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ اس جنتی کی یہ ذہنی کوفت جو ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا کہ اس نے ایمان پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور فرشتے جو ہے وہ داخل ہوں گے من کل باب، ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر داخلہ نہیں مل سکتا، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص اپنے رویال میں مشغول ہو تو ایسے میں مغل ہونا درست نہیں ہوتا،
تو لہٰذا جب فرشتے آئیں گے تو اجازت کو طلب کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار، آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ فرشتے مبارکباد بھی دیں گے تو اہل ایمان فرشتوں کی اس خوشخبری دینے پر اور خوش ہوں گے، جیسے کہ ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری خوشی آپ کے آنے سے دوبالا ہو گئی، تو ان کی خوشی دوبالا کیسی ہو جائے گی کہ فرشتے سلامتی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرشتوں سے یہ کلمات سننے کے لیے ہمارے کان جو ہے وہ منتظر ہیں، لیکن اس کے لیے جو عمل کرنے ہیں اس کی کوشش میں بھی کمی ہے۔ اللہ ہماری توفیق و استعداد کو بڑھا دے، ہمارے شوق و رغبت میں اضافہ فرما دے، ہم سے ہر وہ کام کرائے جو اللہ کی محبت کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ینقضون توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، سورہ بقرہ میں یہ موضوع گزر چکا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ جو ہے وہ یبسط الرزق، وہی رزق کو بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور وہی گھٹاتا ہے۔ وہ فریحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر الا متاع، ایک جو ہے وہ ایک مطلب ناکافی یا دھوکے کا سامان، یا ایک فائدہ ایک مقررہ مدت تک ایک حقیر سامان سمجھ لیجیے کہ اس کے مطابق ہوتی ہے دنیا کی زندگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، آیت 27 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی ان کے اوپر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یضل گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت بھی دیتا ہے اس کو من اناب جو رجوع کرتا ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ من اناب جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف لوٹنا، اس سے تعلق کو بنانے کی فکر کرنا، تو اسی کو اللہ ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، تطمئن قلوبہم وتطمئن قلوبہم، تو ان کے جو دل ہیں وہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اطمینان والے ہوتے ہیں، یعنی مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی ایماندار آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کے دل میں سکون پیدا کر دے گا۔ یعنی انسان اگر عبادت کی اس کے عبادت کے مرحلے میں نہیں ہے، یعنی اس موڈ میں نہیں ہے، یا اس طریقے سے کہ اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، یا اس نے خالی نماز پڑھی ہے، ابھی نفلی عبادت نہیں کی ہے، لیکن کچھ دیر وہ اسی حال میں بیٹھا رہتا ہے، وہ ذکر بھی نہیں کر رہا، وہ منہ سے بھی نہیں بول رہا، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ وہی ہے جو اس نے نماز پڑھی تھی، ابھی وہ اسی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ اس پہ سکون طاری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ بنا کسی ذکر کی، کیونکہ وہ ایک اچھے عمل سے اور ایک اچھی جگہ پر، یعنی فٹافٹ اس نے نماز کو سمیٹ کے وہ اٹھ نہیں گیا ہے، اس کے اوپر اسی کنڈیشن میں جس نے نماز پڑھی ہے وہ بیٹھا ہے۔ مثلا ایک ایسا جیسے کہ وہ کچھ کہی باتیں جو اس نے اللہ سے کہی ہیں، اور وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور اس نے جیسے سن لیا، تو وہ یعنی اس کیفیت کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں۔ اور انشاءاللہ راتیں آ رہی ہیں، اور کچھ آپ ابھی بھی کوششیں کرتے ہوں گے، اللہ ہم سب کی استعداد کو بڑھائے۔ تو رات کا وقت چونکہ ویسے بھی ایک سناٹا ہے، ایک خاموشی ہے، تمام عالم پر ایک سکون طاری ہے، تو خود پر سکون طاری کرنے کے لیے صرف 2 زانوں ہو کر ایسے انداز میں بیٹھتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے آگے بیٹھی ہوں، جیسے کہ یعنی بیت اللہ جب عمرہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، تو طواف ہے، ذکر ہے، سعی، یہ سب عبادات ہیں، لیکن وہاں بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو میں نے خود اس چیز کو بہت محسوس کیا کہ جب آپ بیٹھے بھی صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک سکون کی کیفیت ہے، اور بولنا کچھ نہیں آتا۔ وہ بڑے جو یہاں پہ دعائیں یاد کر دی ہوتی تھی، دعائیں یاد ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ دعائیں منہ پر آتی نہیں ہیں، ایسے جیسے کہ وہ اندر جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، بس وہ اللہ سنتے جا رہے ہیں، اور جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیفیت کیا ہوتی ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایک مستقل عبادت ہوتی ہے۔ تو جب کسی طرح ہم نماز کی حالت میں ہیں، یا کس طرح کوئی اذکار ہم نے کیے، تو کچھ دیر اسی کے سحر میں اگر بیٹھا رہے انسان، تو اللہ تعالیٰ بہت سکون دیتے ہیں، بہت سکون دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان پیدا کرتا ہے دلوں میں، اور اس قلب میں اطمینان کا کوئی اور ذریعہ نہیں، کوئی نہیں۔ کسی نے شراب میں ڈھونڈا، کسی نے عورت میں ڈھونڈا، کسی نے بدکاری میں ڈھونڈا، کسی نے جو ہے وہ اور میوزک میں ڈھونڈا، کسی نے اور بہت سی دل لگیاں دنیا کی لگا لی، تو وہ مزید خرافات کا باعث بنی، وہ مزید جو ہے وہ خرابی کا باعث بنی، انہوں نے سرور اور اطمینان جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔
الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے. اللہ آپ کو اور مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نیک عمل بھی اس کی توفیق سے ٹوٹے پھوٹے اگرچہ ہم کریں اور بڑے عمل کی امید کے ساتھ کریں. اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دو توبہ لہم خوشخبری ہے ان کے لیے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے پاکیزہ اور خوبصورت مقام. توبہ کے معنی پاکیزگی اور خوشی بھی ہوتا ہے لیکن بعض کے نزدیک یہ توبہ جو ہے جنت میں ایک درخت کا نام ہے جو لمبا اور چوڑا ہوگا اور جنتیوں پر چھایا ہوگا. سبحان اللہ. تو عام فہم یہی ہے کہ بشارت ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ امتوں پر نبی آئے ہیں لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو وہ ساری باتیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ وہی کا سارا پیغام سنا دیجئے ان کے اور ان کو اور جو یکفرون بالرحمن رحمان کا انکار کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ربی وہ میرا رب ہے. تم نہیں مانتے تو نہ میرا تم رب ہے وہ ربی وہ میرا رب ہے اور لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہے جو معبود ہے اس کو جس نام سے بھی پکارا جائے وہ راضی ہے. اللہ کہو خدا کہو رحمان کہو رحیم کہو ذوالجلال والاکرام کہو کچھ بھی کہو وہ سارے اچھے نام اس کے لیے. جس نام سے تم اس کو پکارو وہ اس پر خوش ہوتا ہے. میں نے تو اسی پہ بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ اور میں اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. الیہ متاب میرا ٹھکانہ اسی کی طرف ہے. تو بے شک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. تو جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوا ربی. آپ نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں انشاءاللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو. اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیہ توکلت میں نے اس پہ بھروسہ کیا ہم سب بھی اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ خیر و شر کا مالک وہی ہے اور ہم اس امید پر اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا آسان حساب لے گا ہم سے وَإِلَيْهِ مَتَابُ اور اسی کی طرف رجوع ہے. اور بے شک ہم نے خود بخود اس کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ آسانی کا معاملہ فرماتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے. اپنے عرش تلے ہمیں سایہ عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور زیارت نصیب فرمائے. اور پھر سب سے بڑھ کر جب وہ مقام آئے گا کہ جب اللہ اپنی زیارت کرائیں گے تو اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے. آمین ثم آمین. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. نشانیاں بیان کی جا رہی تھی یہ آیات بھی گزشتہ سے مربوط ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین کے ٹکڑے کیے جاتے یا مردوں سے باتیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ یہ قرآن اگر ایسا ہوتا اور ایسا کر لیتا تو یعنی پہاڑوں کے چلانے زمین کے ٹکڑے کرنے مردوں سے کلام کرنے کا کام لیا جاتا تو قرآن جو ہے وہ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ ایسے کر لیا جاتا اس کے ساتھ ایسے کام کر لیے جاتے. جیسا کہ تم لوگ فرمائشیں کر رہے ہو کہ قربانی آئے گی تو ہم آسمان سے تو کوئی فرشتہ آئے گا جو کہے گا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے خزانے نہیں ہیں. تو بہرحال جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں تو اسی ٹائپ کی باتیں اگر یعنی اگر ہوتی ہیں کی جاتی تو اللہ جس سے جو کام لیتا تو وہ ہو جاتا. یہ کوئی ناممکن نہیں تھا. قرآن تمہاری خواہشات کی تکمیل سے نہیں آیا. تم یہ کہو کہ آج یہ چیز پیدا ہو جائے آج وہ پیدا ہو جائے پوری کتاب آ جائے تھوڑا تھوڑا کوئی نازل ہوا ہے. یہ اس سے پہلے بھی تم من چاہے معجزات مانگتے رہے تو یہ نہیں. اگر تم چاہو گے کہ اس سے پہاڑوں کو چلائے تو اللہ پہاڑوں کو چلا دے ایسا نہیں. ہاں اگر اللہ چاہے کہ وہ پہاڑوں کو چلائے اس کے ذریعے سے وہ چلا سکتا ہے. تو کفر پر جمے رہنا چاہتے ہو تو جمے رہنا چاہو. اللہ تمہیں نور ایمان کی ہدایت پر نہیں دے گا. افلم یہی اصل لذینہ کیا مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ آمنوا جو ایمان لائے ہیں اللہ یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہے تو کیا ایمان اس بات سے مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ اگر چاہے تو ہدایت دے دے سب لوگوں کو کیونکہ وہ قادر مطلق ہے لیکن وہ جبرن سب کو اطاعت پر مجبور نہیں کرتا ہے وہ آزمائش دیتا ہے. ولا یزال الذین کفروا اور یہ جو کفر والے لوگ ہیں ہمیشہ رہیں گے کہ نصیبہم بما صنعوا قاریۃ اور ان کو پہنچے گا جو کچھ ان کے کیے کی بنا پر وہ قاریہ یعنی کٹکنے والی چیز یعنی قیامت کی وہ گھڑی. اور تحل قریب من دارہم اور وہ کٹکٹانے والی چیز کیا ہے ان کے گھروں کے قریب اترے گی. اور جس کے خوف میں مبتلا ہیں جس کا کھٹکا ان کو لگا رہتا ہے وہ کر رہے گا. اور ہوا ایسے جیسے مشرکین عرب جو تھے وہ مکہ کے فتح ہونے کا کھٹکا ان کے دل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کھٹکے کو پورا کر دیا کہ ہوتے ہوتے ان کی زمین تنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا.
اور ان کے گھروں کے قریب مصیبت اترنے کی مثال سن 6 ہجری کا واقعہ حدیبیہ ہے کہ جب آپ 1500 جنگ بازوں کے ساتھ اس مقام پر اترے تو مکے والے میں ہلچل مچ گئی تھی، اور ہلچل مچ گئی کہ یہ سارے آگے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی حملہ کرنے آ گئے ہیں، تو انہوں نے عمرے سے ہی روک دیا، راستوں میں کھڑے ہو گئے اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ خود کے بچاؤ کا جیسے سامان کرنے لگے، تو جبکہ وہ اس ارادے سے تو آئے نہیں تھے، لہٰذا پھر ان کے درمیان معاہدہ طے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو ہے وہ عمرہ کی قضا کی، حتیٰ یہاں تک یاتی وعد اللہ کا وعدہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اسلام کو غالب کرے گا، وہ وعدہ پورا کر دیا اور خلافت راشدہ قائم ہوئی اور آدھی دنیا پر مسلمانوں کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ وہ چند مسلمان جن کو یہ کمتر اور غلام سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پیٹوں پہ پتھر مارنے والے، کیسر و کسریٰ کے محلات کے خواب دیکھنے والے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ یعنی ایک دن میں تو یہ نہیں ہوتا، ایک مہینے یا ایک سال میں 13 سال مکہ میں گزرے، 10 سال مدینہ میں گزرے اور پھر مکہ فتح ہوا، پھر آہستہ آہستہ فتوحات ہوئی، غزوات ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ سلسلہ فتوحات کا جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی اور یہ سلسلہ پھر آگے بھی جاری رہا، اور آدھی دنیا ایک بہت بڑی بات ہے، تو آدھی دنیا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی، یعنی اسلامی نظام جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ آیت 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ یہ جو البتہ مذاق اڑانے کی جو بات ہے رسولوں کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جاہل اور کافروں کا یہی شیوا رہا تھا، آپ تسلی کیجئے، اللہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر کیا کرے گا، ان کو پکڑ لے گا، اور جب ان کو پکڑ لے گا تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی سزا دیتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ افمن ہوا قائم علی کل نفس، بھلا وہ ذات جو قائم یعنی نگران ہے ہر نفس پر، بما کسبت جو اس نے کمایا ہے، اور اس کی کمائی جو ہے وہ جیسی ہے وہ نگران ہے اس کے اوپر۔ جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ سے شریک بنائے، اس کے نام رکھے انہوں نے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو وہ جو وہ نہیں جانتا، یعنی تم اس طرح کر کے دراصل کیا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کو خدا نخواستہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اور تم اپنی طرف سے جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہو، کوئی نئی بات بتانا چاہ رہے ہو، تو بھلا وہ ذات جو قائم ہے، نگران ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، اس کو بتانا کچھ بتانا بنتا ہے یا بندے کو سمجھنا بنتا ہے؟ ام بظاہر من القول، یا سرسری بات بنائی جا رہے ہو، یعنی اپنے پاس سے من گھڑت طریقے پر چل رہے ہو، بظاہر من القول، اور وہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم ایسی بات کرتے ہو جو محض اٹکل ہے یا محض گڑی ہوئی ہے، بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے مکروہ ان کے کام، ان کے مکروہ فریب، ان کی چالیں، اور یعنی کہ یہ ان کے باطل طریقہ آج بھی جتنا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں، تو وہ سب اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جتنی بدعات کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پر اس کو ثواب سمجھتا ہے، اس لیے یہ عمل اس کے لیے خوشنما بن گیا ہوا ہے۔ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ایسے لوگ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ لوگ ان کے عذاب ہے دنیا کے اندر میں بھی رسوائی کا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے برا ہی انجام ہے، اور وہ اشق زیادہ سخت ہے۔ قرآن کے حسن اسلوب کے بیان کے بعد اب اللہ متقین کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ مثال سے مراد بسا اوقات اس کی تعریف ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین کے ساتھ ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی اس کے سامنے بھی نہریں بہتی ہوں گی، اس کے نیچے سے بھی نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے کہ اکلھا دائم، کہ اس کے پھل دائمی ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو ہی جنتیوں کے دل میں کوئی بھی اشتہا آئی، کوئی خواہش آئی کسی پھل کے کھانے کی، تو وہ پھل فوراً اس کے قریب آ جائے گا، اور اتنا پھل ہوگا جیسے کہ آپ الواقعہ میں پڑھتے ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں پر ہر چیز کی جو کثرت ہے ایسی ہوگی کہ نہ اس کو ختم کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے روکا جائے گا، کیونکہ پھل یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا کہتے ہیں مہنگے بس کرو اور نہیں کھانے، روک دیے جاتے ہیں نا آج کل کی جو صورت حال ہے۔ تو جنت کے پھل
اتنے ہوں گے انعام کے طور پر کہ لا مقطوعات ولا ممنوع ہوں گے. پھر فرمایا کہ دائمی پھل ہوں گے وظلھا، پھل تو پھل سایہ بھی دائمی ہوگا. اور وہاں پہ جنتیوں کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہوگی کہ وہاں نہ تو دھوپ ہوگی نہ ابر ہوگی، موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہوگا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے بہترین جنت کو سجایا ہوا ہوگا، متقین کے لیے بہترین آرام گاہیں ان کے لیے موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں؟ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو ڈرتے ہیں، جو منکرات سے بچتے ہیں، جو حدود شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ بہترین انجام ہوگا اور یہ اس کے حقدار ٹھہریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل فرمایا اور ایسی جنت کا ہم کو مستحق بنا دے. وعقبی الذین، اور وہ لوگ جو وعقبی الکافرین، اور جو کافر ہیں ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں آپ کی طرف اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں. اور بعض فرقے جو ہے من الاحزاب ایسے ہیں من ینکر بعضہ، کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں. تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کے پاس حکمن عربیا، اس قرآن کو ایک فیصلے کے طور پر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہر بات کے اندر، ہر شعبے کے اندر جو وہ اس کی اٹل اور فیصلہ کن بات ہو. ولا ان اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی پھر آپ کا ولی حمایتی نہیں ہوگا، نہ ہی کو بچانے والا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ مخاطب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، مگر اس سے سمجھانا آپ کی قوم کو مراد ہے کہ رسم و رواج کو لوگوں کے نفسانی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپناتے ہوئے جب جس راستے پر تم چلو گے تو وہ برادری اور قبیلے کی بات ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات پیچھے ہو جائے گی، تو خدا کی گرفت میں آؤ گے. لہٰذا جو علم آنے کے بعد جو کوئی پھر جاتا ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ولی اور نہ ہی کوئی واق بچانے والا ہوتا ہے. اس لیے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ عمل کے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو چلا دیتے ہیں سبلنا، اپنے راستوں پر. اللہ اپنے راستے بتا دیتے ہیں، میری طرف یہ راستہ آتا ہے، میری طرف یہ راستہ آتا ہے. آیت 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بھیجا ہم نے آپ کے پاس، البتہ بھیجا ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور وہ آئے، ہم نے ان کے لیے ازواج بھی بنائی تھی، ذریات بھی بنائی تھی. اور اس سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ انسانوں میں سے نہ، سارے رسول جو تھے وہ انسانوں میں سے تھے. وَمَا كَانَ رسول نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نشانی کو لے کر آئے مگر وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے تو مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے تو باقی رکھتا ہے. اس کے پاس یہ الکتاب، کتاب کی ماں ہے، سے مراد سارے معاملات حالات وہی جانتا ہے، اسی کے پاس یہ سارے محفوظ ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں وہ نشانیاں پوری ہو جائیں مشرکین مکہ کے اوپر، اور یا پھر أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی کیونکہ اسلام کا مجموعی غلبہ جو تھا مجموعی طور پر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہوا، آپ کے بعد پورا ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا. یعنی اللہ نے جس چیز کو نافذ کرنا ہے وہ کر کے دکھائے گا اور وہ اپنے وقت پر پورا ہوگا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ تو بس پہنچا دیجئے ہماری طرف سے جو بات پہنچانے والی ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب ہے. آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. آپ کا کام لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے. اب آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ فرمانے کہ میرے ذمہ ہے حساب لینا ان کے اوپر. آپ ان کی ایمان لانا پہ نہ پڑیے، آپ ان کے ایمان لانے پہ غمگین نہ ہو. آپ سے ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ تو ان سے پوچھے گا. تو آپ اس لیے پہنچا دیجیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آیت 41 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم آ رہے ہیں نأتی الارض، ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، زمین سے گھٹاتے ہوئے اس کی طرف. یعنی ہم جیسے مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں ایمان، ان کو ہم ختم کر دیں گے، خود غالب آ جائیں گے. لیکن ان کو اپنے گرد و پیش کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو نکال رہے ہیں. ان کے قبضے سے ایک ایک خطہ نکلتا جا رہا ہے، عرب کا ایک ایک خطہ جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، وہاں پہ اسلام غالب آ رہا ہے.
ہوتے ہوتے سمٹتے 8 ہجری میں ہجرت کا 8واں سال پورا ہوتا ہے تو مکہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے اور وہ دارالکفر جو ہے وہ دارالاسلام میں تبدیل ہو گیا، یعنی وہ سرزمین جس کے اوپر وہ قابض اور پکے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قبضہ سے نکل گئی۔ یہود مسلمانوں کو مدینہ، اس سے پہلے مسلمانوں کو مدینہ پہ بھی غلبہ حاصل ہو چکا ہوا تھا، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، خیبر گئے، خیبر کے مقام پہ جمع ہوئے وہ لوگ تو ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا، یعنی الغرض یہ کہ مدینہ کی گرد و پیش کی صفائی کے ساتھ ساتھ نجران، یمن، یہ سب ایمان خود بخود ایمان لے آئے اور اسلام کا غلبہ آپ کی وفات تک مسلسل جاری رہا اور اس کے بعد بھی دین پھیلتا رہا۔ اور آج اللہ ہم سے یہ کام لے لے کہ غلبہ اسلام میں میری اور آپ کی کوششیں بھی نمایاں ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، وہ حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہوتا ہے، وہ اس کا نفاذ کرتا ہے، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مخفی تدبیریں بھی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی مکر اور چالیں چلی، بس اللہ کی تدبیر جو ہے وہ جمیعاً ساری کی ساری جو ان کے اس کے اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں، یہ جو تدبیریں انہوں نے کی کنٹرول اللہ ہی کے پاس تھا، جب اللہ نے نہیں چاہا تو اس پر قادر نہ ہو سکے، اس کو نہ کر پائے۔ وہ جانتا ہے کہ کل نفس ما تکسب کل نفس، کہ جو کچھ ہر نفس نے کمایا اس کی نگاہ میں ہے، اور ضرور جان لیں گے کفار بڑے بدار کہ کافر لوگ کے عنقریب آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، جلدی ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کی آسائش اور آرام کس کے لیے ہے۔ اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں میں سے کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہیے کہ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ قل کہیے کفا باللہ، کافی اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، وہ بینکم تمہارے درمیان، اللہ خود گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں، تو لہٰذا دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ آپ لست مرسلہ، نہیں بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ کہے گا تو اپنے لیے نقصان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، آپ پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور آپ پر ایمان نہ لانے والے جو ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور میرا گواہ وہ بھی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیوں کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اہل کتاب کو یہ معلوم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، انہوں نے ضد، عناد اور ہٹدرمی کی وجہ سے قبول نہیں کیا، اور جس میں قبول کرنے والوں میں نمایاں نام، پہلا نام آتا ہے عبداللہ بن سلام کا، جو یہودی ایک اس وقت کے حساب سے دین کے حساب سے، اس کتاب کے حساب سے پکے عامل تھے، اگر انکار کرنا تھا تو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب کے پکے عامل اور کتاب کے عالم تھے، تو وہ بتاتے کہ نہیں یہ بات درست نہیں۔ ان کے قبول کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے کتاب کی سچی بات ہی کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ سورۃ الرعد الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔